اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا بیان کیا ہے اور فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ یقیناً اے لوگوں تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، یعنی ایک بشر ہے، ہم نے کسی فرشتے کو نہیں بشر کو بھیجا ہے. البتہ یہ وہ بشر ہے کہ جس پر وحی نازل ہوتی ہے، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، جب تم تکلیف میں ہوتے ہو تو انہیں گراں گزرتا ہے. اتنے وہ تم سے متصل ہیں کہ جب تم تکلیف میں ہوتے ہو تو ان کی کوئی اپنی ذاتی تکلیف نہیں ہے، لیکن انہیں رنج محسوس ہوتا ہے تمہیں غم میں دیکھ کے. حریص علیکم، تمہاری ہدایت کے لیے وہ بے انتہا. میں حریص کا لفظ اس لیے نہیں کہنا چاہتا ترجمے میں کہ اردو میں حریص ایک منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں ایسا نہیں. تمہاری انتہا، تمہاری ہدایت کے لیے بے انتہا اس کے دل میں تڑپ ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ مومنین پر انتہائی شفقت کرنے والا مہربان ہے. ایک صلوات اور بھیجے گا محمد و آل محمد علیہ وسلم. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے. اس کے ساتھ ملائی آیت نمبر 129. آخری دو آیتیں سورہ توبہ کی خاص تاکید بھی. حضور مکرم نے فرمایا کہ جب تم کسی شدید مشکل پریشانی میں ہو تو ان آیات کا ورد کرو. ایک ماں آئی تھی حضور کے پاس اور اس نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو کچھ لوگ لے گئے ہیں اور حبس کر لیا ہے انہیں. تو حضور نے فرمایا تھا کہ اپنے بیٹے تک یہ پہنچا سکتی ہو بات، پہنچا کہ وہ آخری ان دو آیتوں کو پڑھے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس مشکل سے نجات عطا فرمائے. تو اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو سورہ توبہ کی ان دو آخری آیتوں کو ذہن میں رکھیے گا. ایک آیت کا ترجمہ میں نے پڑھ دیا آپ کی خدمت میں، پھر سے پڑھ دوں تاکہ آواز اور سب تک چلی جائے کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں میں سے، اس سے تمہاری تکلیف بڑی گراں محسوس ہوتی ہے، تمہاری ہدایت کے لیے بہت زیادہ شاق ہے وہ، اور تم پر بہت زیادہ شفقت کرنے والا مہربان ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایک حکم دیا ہے. اگر ساری دنیا تم سے منہ موڑ لے، کبھی زندگی میں کوئی ایسا موقع آ جائے کہ نہ کوئی فیملی ساتھ دے رہی ہو، نہ کمیونٹی میں کوئی ایسا ہو، نہ کوئی ہم سے بات کرنے والا رہ جائے، تو کیا کرے؟ فَإِن تَوَلَّوْا، ساری دنیا اگر تم سے منہ موڑ لے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ عز و جل کافی ہے. فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، یہ جو حسبی اللہ ہے یہ وہ ذکر ہے کہ جو کئی ائمہ بشمول ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی انگشتر کا نقش تھا. امام حسین علیہ السلام کے انگشتر پر یہ لکھا ہوا تھا حسبی اللہ. تو اگر ساری دنیا تم سے منہ موڑ لے، کوئی تم سے بات کرنے کو تیار نہ ہو، فقل حسبی اللہ، اور علیہ توکل، تو میں اسی پر ہی توکل رکھتا ہوں. وہو رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا رب ہے. یہ آخری دو آیات آپ ذہن میں رکھیں مشکلات اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے. ایک اور صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد معجل فرجہم. یہ ہم نے تبرکاً دو آیات اس لیے پڑھی ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حضور مکرم کے فرمان سے دو حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ یہ دو حدیثیں وہ ہیں کہ جو ہماری زندگیوں میں اصلاح نفس کا سبب بن سکیں. قبرستان میں مجلس ہو رہی ہے مرحومین کی اصالہ ثواب کے لیے. ہمیشہ اس بات کو یہاں پر کسی نہ کسی انداز میں دہرایا جاتا ہے کہ جب قبرستان میں مجلس ہو مخصوصاً، تو یہ خود اس بات کے لیے بہت بڑا سامان فراہم کر دیتا ہے کہ انسان اپنے سفر آخرت کو یاد کرے، اپنی آخری آرام گاہ کو یاد کرے. حضور مکرم کا طریقہ تھا کہ تبلیغ میں بعض مرتبہ سوال کرتے تھے لوگوں سے. مثلا یہ پوچھتے تھے کہ الا اخبرکم بعشرات الساعہ، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو اس سے لوگ متوجہ ہو جاتے تھے کہ حضور کچھ اہم بات کہنے لگے. حضور کی ہر بات ہی بہت اہم، لیکن اس طرح سوال کر کے بات کرتے تھے حضور توجہ حاصل کرنے کے لیے. اور پھر حضور قیامت کی نشانیاں بتاتے تھے. کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ نجات پانے والا کون ہے؟ تو اصحاب پوچھتے تھے یا رسول اللہ بتائیے، تو حضور پھر فہرست وار بتلاتے تھے. ایسی ایک حدیث ہے. حضور مکرم نے فرمایا کہ اتدرون من التائب، تم جانتے ہو کہ توبہ کرنے والا کون ہے؟ کون ہے جو واقعاً توبہ کرتا ہے؟ تو آپ ملاحظہ فرمائیے گا مجلس جس مقام پر ہو رہی ہے اس مناسبت سے میں اس حدیث کو پڑھ رہا ہوں کہ ہر ایک انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں. تو توبہ کرنے والا واقعاً کون ہے؟ تو حضور نے اس کے بعد 10 باتوں کو بیان فرمایا اور 10 مرتبہ یہ لفظ دہرایا کہ اگر یہ نہ کرو فلیس بتائب، تو تم توبہ کرنے والے نہیں ہو، تم توبہ کرنے والے نہیں ہو. یہ
اگر نہیں کیا تو توبہ کرنے والے نہیں ہو. تو 10 مرتبہ بار بار حضور کہتے رہے. دیکھیں توبہ کا ایک جز ہے استغفر اللہ کہنا یا الہی العف کہنا. 10 مرتبہ شب 23 رمضان کو العف 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 100 مرتبہ اس کی تسبیح نکالنا. لیکن ایک طرح سے میں مثال دوں نا تو یہ صیغہ توبہ ہے, اصل توبہ نہیں. ابھی صیغہ توبہ میں ہوتا ہے, صیغہ جب جاری ہوتا ہے نا تو اس میں نیت ہونی چاہیے اور اس میں ارادہ ہونا چاہیے. اب میں یہاں بیٹھ کے کہوں انکحت موکلتی موکلک علی المہر المعین المعلوم, تو یہ صیغہ نکاح ہے. تو کیسے نکاح ہو گیا؟ ابھی نیت ہی نہیں کی تھی, قصد انشاء ہی نہیں. تو خالی صیغہ جاری کر دینے سے نہیں ہوتا جب تک کہ نیت نہ ہو پیچھے. تو استغفر اللہ کہہ دینا, یہ مثال دے رہا ہوں میں, ایک صیغہ توبہ ہے. لیکن اس صیغے کے پیچھے ایک نیت چاہیے, وہ ارادہ ہے تو پھر یہ توبہ ہے. تو کون سا ارادہ ہونا چاہیے؟ یہ 10 ارادے ہونے چاہیے. اس لیے حضور مکرم نے ان 10 باتوں کو بیان فرمایا کہ توبہ کی مختلف اقسام ہیں. کوئی اپنے کسی حرام کام پہ توبہ کر رہا ہوتا ہے, کوئی کسی غصب کی جانے پہ توبہ کر رہا ہوتا ہے, کوئی نمازوں کی قضا پہ توبہ. ہر ایک کے لیے زندگی کے معاملات الگ الگ ہیں. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر کس معاملے میں ہیں, تو اس میں اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے. پھر حضور مکرم نے فرمایا فقالوا اللہم لا. جب انہوں نے یہ پوچھا نا کہ حضور نے کہ کیا تم جانتے ہو کہ توبہ کرنے والا کون ہے, تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے, آپ بتلائیے کون ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اذا تاب العبد ولم یرز الخصما, اگر کوئی توبہ کرے لیکن حق الناس ادا نہ کرے, لیس بتائب, تو بس وہ توبہ کرنے والا نہیں ہے. بالکل پہلا اسٹیپ. امام باقر العلوم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, اس نے آ کر کہا کہ میں بنی امیہ بنی امیہ کے دربار میں نے زندگی بھر گزارا ہے, پتہ نہیں کتنے لوگوں کا مال غصب کیا ہے, تو کیا میں ابھی توبہ کروں تو قبول ہو جائے گی؟ امام نے کہا جب حق سب کا ادا کرو گے تب ہوگی, خالی صیغہ توبہ جاری کرنے سے نہیں ہوگی. وہ حق ادا کرو جو تم نے غصب کیا ہوا. اب اگر کسی کے پاس وہ میسر نہیں ہے کہ وہ کون لوگ ہیں, کہاں پر ہیں, اس وقت اویلیبل نہیں ہے, تو مثلا رد مظالم میں اور فقہی احکامات ہیں اس کے, لیکن جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ حق الناس ادا کرو. تو اگر کتنے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ خود بہت سے لوگ اپنے فیملی ممبرز ہی میں سے بعض کا حق غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو جب تک وہ حق ادا نہ کیا جائے تو گال پر زور زور سے مار لینے سے توبہ نہیں ہوگی. تو حضور نے کہا کہ جب تک کہ تم انہیں راضی نہ کرو یا ان کا حق ادا نہ کرو, اس وقت تک فلیس بتائب, وہ توبہ کرنے والا نہیں. پہلی بات بالکل بنیادی بات ہے, یہ سبھی جانتے ہیں. ومن تابا, بہت امپورٹنٹ ہے یہ, میں سمجھتا ہوں جس سوسائٹی جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں اس کے بعد ویری امپورٹنٹ. حضور نے کہا کہ جو توبہ کرے ولم یغیر مجلسہ, اور اپنے اٹھنے بیٹھنے کے مقام کو تبدیل نہ کرے, اپنی گیدرنگ کو تبدیل نہ کرے, فلیس بتائب, تو توبہ کرنے والا نہیں. یا جن دوستوں نے مجھے ساری الٹی حرکتوں میں ڈالا ہے, میں ان کو نہ چھوڑوں, اور شب جمعہ مسلح پر آ کر زور سے اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, تو میں جب اس مجلس کو چینج کرنے کو تیار نہیں ہوں, مجلس کا لفظ حضور نے استعمال کیا, تو جو گیدرنگ ہے وہ نہ چینج کرے فلیس بتائب, وہ توبہ کرنے والا نہیں ہے. یہاں یہ بھی فرمایا وطعامہ, کبھی انسان کو اپنا کھانا چینج کرنا پڑتا ہے چونکہ حرام کھا رہا ہے, تو جب تک کہ وہ نہ چینج کرے فلیس بتائب, وہ توبہ کرنے والا نہیں. ومن تابا, اور جو توبہ کرے ولم یغیر رفقاءہ, یہاں پر اور واضح حضور نے کہا کہ اور اپنے رفیقوں کو چینج نہ کرے فلیس بتائب, وہ توبہ کرنے والا نہیں ہے. ومن تابا ولم یزد فی العبادہ, امپورٹنٹ, جو توبہ کرے لیکن عبادت کو نہ بڑھائے فلیس بتائب, وہ توبہ کرنے والا نہیں. بعض مرتبہ مثلا ہمارے پاس وہ ایک مثال موجود ہے, خود ابو سفیان, ایک تو مشہور ابو سفیان ہے, ابو سفیان ابن حرب ہے وہ, ایک ہے ابو سفیان ابن حارث, رسول اللہ کا کزن بھی ہوتے ہیں. تو یہ ابتدا میں رسول اللہ کے شدید دشمن ہے, حتیٰ یہ کہ رسول اللہ نے جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت بھی اس کے قتل کا حکم صادر کیا تھا, 14 لوگوں میں سے ایک یہ بھی تھا. تو پھر ایک جگہ فرار کر گیا. تو بعد میں مولا علی علیہ السلام کے پاس کس طریقے سے آیا اور آگے آپ سفارش کر دیں میری رسول اللہ کی خدمت میں. مولا نے کہا کہ چونکہ حکم جاری ہو چکا ہے تو میں تمہاری یہ سفارش تو نہیں کروں گا, لیکن میں تمہیں ایک آیت بتلاتا ہوں. سورہ یوسف کی ایک آیت بتلائی مولا نے کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان تک پہنچے, جب وہ بادشاہ بن چکے تھے, تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان تک پہنچے, آ کے کہا کہ ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ معاف کریں گے. کہ یہ آیت پڑھو جا کے رسول اللہ کے سامنے. اب دیکھیں مولا علی علیہ السلام یا تو قرآن ناطق سفارش کر دے یا قرآن ناطق کوئی ایسی آیت بتا دے قرآن سامت کی کہ جیسے مل کے صلوات بھیجے نام حیدر کرار علی کے پاس انا کنا خاطئین. آیت کا اختتام یہ کہ اگر ہم خطا کرنے والوں میں سے ہیں تو آپ معاف فرمائیں گے. تو حضور مکرم کے پاس وہ پہنچا جبکہ قتل کا حکم صادر ہو چکا تھا, تو جیسے مسجد میں داخل ہوا تو حضور کو دیکھا تو اس نے فوراً بلند آواز سے اس آیت کو پڑھا. حضور نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے اس کلام کو سن کر معاف کر دیا تھا, تو میں یوسف سے کم تو نہیں ہوں, میرا مقام. تو چونکہ تم نے اس آیت کی تلاوت کی ہے, دیکھیں اب رہنمائی فرمائی مولا علی علیہ السلام نے کہ اس آیت کو پڑھو, تو چونکہ تم نے اس آیت کی تلاوت کی تو میں نے تمہیں معاف کیا. اور اس کے بعد اگرچہ کہ وہ کافر رہ چکا تھا تو
حضور نے کیا فرمایا؟ جو توبہ کرے اپنی عبادت میں کسی بھی قسم کا اضافہ نہ کرے فلیس بتائب. تو اس نے کہا کہ اکثر روزے سے ہوتا تھا. لوگوں نے کہا کہ اتنا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کافر تھے تو اس کے بعد تو اب تو قضا کرنے کی ضرورت نہیں، تم کافر تھے ایک زمانے میں. اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنے آپ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں بہت پیچھے ہوں سب لوگوں سے، اس لیے میں اپنے طور پر کوشش کر کے کچھ ایسے اعمال کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم کچھ کے برابر آ سکوں. تو یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ جس نے توبہ کی لیکن اس کی عبادت پہ کوئی فرق نہیں پڑا. حضور نے کہا فلیس بتائب. پھر فرمایا کہ جس نے توبہ کی ولم یغیر لباسہ، مستورات اس کو غور سے سنیں، جس نے اپنے لباس کو نہ بدلا، غلط لباس کو، فلیس بتائب. تو یہ خاص طور پر آتا ہے کہ اگر ایک خاتون جن اب تک حجاب کی توفیق نہیں ہو تو انہوں نے توبہ کی تو انہیں اپنا لباس ویسے بدلنا پڑے گا کہ اسلام کے مطابق حجاب ہو سکے، پھر وہ توبہ کرنے والی قرار پائیں گی. یہ میں حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، بٹ میری اپنی کوئی حیثیت نہیں کہ میں کسی کے بارے میں کوئی بھی تبصرہ کر سکوں. ہمارا یہ ڈومین ہی نہیں ہے، ہمیں گنجائش ہی نہیں کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی پرسنل بات یا ویسے بھی کسی کے لیے کوئی تبصرہ کر سکے. جب تک ایک حدیث ہے تو حدیث خالی سنائی جا رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور جو توبہ کرے ولم یغیر فراشہ وسادتہ، یہ حضور نے، اب ترجمہ میں کر دوں جو حضور ہی نے فرمایا، جو توبہ کرے لیکن اپنا بستر اور اپنا تکیہ نہ تبدیل کرے. بعض مرتبہ گناہ وہ ہے فلیس بتائب، تو وہ توبہ کرنے والا نہیں ہے. حرام تعلق، اس پر میں بات کر چکا ہوں کہ ایک زمانے میں کہتے تھے کہ برے دوست سے بچو کہیں تمہیں بری عادتوں میں نہ ڈال دیں. اب ہر ایک کی جیب میں ایک پوٹینشیل برا دوست موجود ہے، جو اس کو کسی اور برے دوست کی ضرورت نہیں حرام کروانے کے لیے. ہر ایک کی جیب میں ایک ایسا برا دوست موجود ہے کہ جو اس کو تنہائی میں جا کے حرام کروا سکتا ہے. پہلے ایک زمانے میں کہتے تھے کہ چونکہ لمیٹیشنز تھیں، ریسورسز بھی نہیں تھے، اور اگر اپنی عزت کا ہر ایک کو خیال ہوتا تھا تو کہتے تھے اگر کوئی غلط کام بھی کرنا ہے، دیکھو یہاں محلے میں نہیں کرنا ہے، سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور پھر بات جو ہے مشہور ہو جائے گی، تو جاؤ پتہ نہیں کتنے دور محلے میں، تو کسی کے پاس گنجائش ہوتی تھی جانے کی، ضرورت نہیں ہوتی تھی. تو اسی طریقے سے بہت سے لوگ گناہ نہیں کر پاتے تھے، بلکہ گناہ سے بچ جاتے تھے. اب یہ ہے کہ جس کو جتنا گناہ کرنا ہے وہ اتنا اور تنہائی میں گھر کے اندر جاتا ہے، کہیں اور محلے میں جانے کی ضرورت نہیں. بات ہے. تو حضور نے کہا کہ جو اپنا بستر نہ تبدیل کرے اور اپنا تکیہ نہ تبدیل کرے فلیس بتائب، وہ توبہ کرنے والا نہیں ہے. اور من تاب ولم یفتح قلبہ ولم یوسع کفہ، جو توبہ کرے لیکن اس کا دل نہ کھلے اور اس کا ہاتھ نہ کھلے بخشش کے لیے فلیس بتائب، وہ بھی توبہ کرنے والا نہیں ہے. یہاں پر آگے تمام بالخصوص مالی واجبات. آگے مشکینی سے ایک بات منقول ہے جو میں نے کہا نا کہ جو توبہ کرے لیکن اپنی عبادت میں کوئی تبدیلی نہ کرے. تو آغا مشکینی ان کے دفتر میں لوگ آتے تھے اپنے مرحومین کی قضا نمازیں پڑھوانے کے لیے، تو رجسٹر پہ لکھا جاتا تھا. تو ایک مرتبہ ایک صاحب آئے بہرحال اپنے والد کی نماز پڑھانے کے لیے. انہوں نے کہا لکھوایا کتنے سال کی نماز ہے؟ کہا 75 سال کی. تو انہوں نے بلایا، کہا کہ آپ کے والد صاحب کی ایج کیا تھی؟ 75 سال کی نماز. کہتے 90 ایئرس کے تھے. تو کہا 15 سال تو بالغ ہونے میں لگے ہوئے، کہ زندگی میں ایک بھی نہیں پڑھی تھی. تو بس میں تو یہ کر کے نہ جائے. خاص طور پر جو تارک الصلاۃ ہے، یعنی جو بالکل ہی نہ پڑھنے کا عادی ہو. تو کتنی احادیث ہے کہ وقت آخر شیطان ایسا کچھ بہکا دیتا ہے کہ ایمان کے ساتھ بھی نہیں جاتا دنیا سے. اور جہاں مالی عبادت کا معاملہ ہے، ایک مثال دوں، ایک اور عالم دین تھے آغا شیخ انصاری. ایک تو شیخ مرتضیٰ انصاری جو مشہور ہیں، نجف میں مدفون ہے، یہ وہ شیخ انصاری نہیں. ایک تھے شیخ انصاری قمی، تو آیت اللہ تھے، درس خارج دیتے تھے. تو وہ ایک مثال دیتے تھے، یعنی خود وہ یہ کہتے تھے، ان سے جو منقول ہے بات، کہ مجھے 15,000 حدیثیں یاد ہیں. تو جیسے 15,000 حدیثیں یاد ہیں، یقیناً کوئی نہ کوئی ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو قال الباقر اور قال الصادق ہی کے تناظر میں. تو وہ آ کے کہتے تھے لوگوں سے کہ دیکھو فرض کرو کہ اگر تمہارا کوئی عزیز دوست تمہیں مثلاً، اب میں یہ اماؤنٹ اپنی جانب سے کہہ رہا ہوں، $10,000 گفٹ دے اور تم نے اسے قبول کر لیا خوشی سے. اس کے بعد وہ تم سے کہے کہ یار یہ 2,000 جو ہے نا مجھے ضرورت پڑ گئی، کام ہے مجھے، تو دو گے اسے یا نہیں دو گے؟ کیوں نہیں دیں گے؟ اسی نے 10,000 دی ہیں. تو کب اس خمس کا بھی تو یہی معاملہ ہے، جو ہمارے پاس آیا ہمارا ہے کہاں پر؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے انفاق کرو. تو جو اللہ نے دیا تھا تمہیں 100% دیا اللہ نے، اس میں سے بھی کہا کہ خرچ کرو. اس کے بعد بھی کہا کہ جو بچت ہو جائے اس میں سے 20% کیا دے سکتے ہو میری راہ میں، تو اس میں پھر کیا تکلیف ہے؟ اس کی مثال ویسی کہ تمہارے دوست نے تمہیں گفٹ کیا ہے، تم سے بعد میں 20% کہہ رہا ہے کہ یار اگر تم ہو سکے تو مجھے، تو یہ ہمارا ہے ہی نہیں. جو اس بات کو سمجھ لے گا اس سے تکلیف نہیں ہوگی ہم سے نکالنے. اور جو کو نکالنے کے عادی ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں برکت کتنی رکھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. مال کا زائد ہونا اور ہے، بابرکت ہونا اور ہے. کئی مرتبہ کسی کے پاس بہت زیادہ مال ہے، بابرکت نہیں ہے. میں ایک جگہ پر گیا، نہ شہر کا نام لوں گا نہ کنٹری کا نام لوں گا. بہرحال ایک صاحب نے مجھے بتلایا، وہ مجھے اپنی کار میں لے جا رہے تھے، ایک جگہ روک کی انہوں نے گاڑی، اپنے کچھ فائنینشیل امور کا ذکر کر رہے تھے. کمیونٹی میں کچھ مسائل ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ کچھ اپنے پروجیکٹس پڑھائیں، لیکن ہمارے پاس نہیں ہے فائنینس. چلتے چلتے ایک دم رکے، انہوں نے گھر دکھایا مجھے اور انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ گھر دیکھ رہے ہیں، یہ گھر
ان کے بقول انہوں نے کہا 2 ملین. آگے میں کرنسی بھی نہیں لوں گا تاکہ ورنہ آپ پہنچ جائیں گے کہ کس کنٹری کی بات ہوئی. 2 ملین کا ہے. میں نے کہا بہت سی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک مومن کا ہے. ایسے ان کے 100 ہیں, لیکن ابھی تک بھی $100 نہیں دیے انہوں نے کبھی. مال بہت زیادہ ہے, بابرکت نہیں. ہر ایک کا مال اس لائق نہیں ہوتا کہ نام حضرت زہرا پہ خرچ ہو سکے. اس کے لیے پاکیزہ نفس چاہیے, خون کی طہارت چاہیے, نفس کی شرافت چاہیے. بات واضح ہے. تو اور کبھی ہیں ابن مخیرق نام کا ایک شخص ہے, یہودی ہے, غزوہ احد میں مسلمان ہو گیا. حضور کے پاس آیا, کہتے ہیں میرے پاس 7 باغ ہیں, اب میں جا رہا ہوں یا رسول اللہ اس جنگ میں, ہو سکتا ہے کہ مار دیا جاؤں, تو میں آپ کو ہدیہ کرتے ہوئے جا رہا ہوں. 7 باغ اس نے دے دیا اپنے رسول اللہ کو. وہ باغ رسول اللہ کے پاس آ کے وہ شہید ہو گیا. رسول اللہ نے اپنی وفات سے پہلے وہ باغ ہدیہ کر دیے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی شہادت سے پہلے ہدیہ کر دیا مولا علی علیہ السلام کو. مولا علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام نے امام زین علیہ السلام, چلتے چلتے نسل بان نسل ائمہ علیہ السلام تک پہنچا. کم سے کم امام رضا علیہ السلام تک کی تقریباً تاریخ ہے. البساتین السبعہ کے نام سے ہیں 7 باغ, اور 7 باغوں کے الگ الگ نام ہیں. یہ جو ائمہ علیہ السلام کے بارے میں ایک سوال ہوتا ہے کہ جب انہوں نے خود اتنی فخر میں زندگی گزاری تو وہ چیریٹی اتنی کیسے کرتے تھے, انفاق کیسے کرتے تھے؟ تو ان کے انفاق کے سورسز میں سے ایک بہت بڑا سورس یہ 7 باغوں کی آمدنی ہے. ایک یہودی کے 7 باغ ہیں, برکت کتنی. 8ویں امام تک اگر کہیں تو رسول اللہ بی بی فاطمہ کو شامل کیجئے 10 حجتوں تک اس کے باغ پہنچ رہے ہیں, اور 10 حجتیں اس کے باغوں سے انفاق کر رہی ہیں. بی بی معصومہ قم میں تشریف لائیں تو جو صاحب قم شیعوں کے جو سردار تھے وہ آگے بڑھے, انہوں نے بی بی کا استقبال فرمایا, اپنے مقام پر اپنے گھر میں ٹھہرایا. بیت النور اس مقام کو آج تک کہا جاتا ہے. اپنی ہی زمین انہیں عطا کی اور اس کے بعد وہیں پر وہ مدفون ہوئی. تو ایسا نہیں ہے کہ قم میں کسی اور کے پاس زمینیں نہیں تھی, زمینوں تو بہت سب کے پاس تھی. امام رضا کی بہن کی زمین پر مدفون ہے. یہ ہے مال کا بابرکت ہونا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کی راہ میں کسی قابل ہو کے خرچ ہو سکے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے مال کو بابرکت بنائے, ہماری عمر کو بابرکت بنائے انشاءاللہ, ہماری اولاد کو بھی بابرکت بنائے انشاءاللہ. یہ مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی. پھر حضور نے فرمایا کہ جو توبہ کرے وَلَمْ يَحْفِظْ لِسَانَهُ, ویری انڈرسٹینڈنگ, اور اپنے زبان کی حفاظت نہ کر سکے, فَلَيْسَ بِتَائِبٍ. یہاں توبہ کر کے نکلے اور وہاں پر اگر امام بارگاہ کی پارکنگ میں کسی سے مسئلہ ہو گیا تو 4 گالیاں سنیں, یا گھر پہ پہنچے تو کچھ, میں مثال دے رہا ہوں خالی, فَلَيْسَ بِتَائِبٍ. ظاہر سی بات ہے کہ توبہ کرنے والے, میں جمعہ کی خطبے میں سنا چکا ہوں اس بات کو کہ ایک عالم دین سے انہوں نے پڑھا کہ جو خاتون شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے وہ حضرت آسیہ کے ساتھ مشہور ہوگی. حضرت آسیہ فرعون کی زوجہ تھی, اور جو شوہر اپنے زوجہ کی بدخلقی پر صبر کرے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ مشہور ہوگا. تو ایک بچے نے آ کر کہا کہ مولانا صاحب ہمارے گھر میں ایوب بھی ہیں, آسیہ بھی ہیں. اور جو توبہ کرے اور وَلَمْ يُقَدِّمْ فَضْلَ قُوتِ, جو اللہ نے اس سے اضافی دیا ہے اس میں سے کچھ نہ نکال سکے. ابھی خالی واجبات کی بات نہیں ہے. مولا علیہ السلام نے کیا فرمایا, کتنا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان, جسے علی خوش نصیب کہنا وہ واقعی خوش نصیب ہے. کتنا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے زبان کا اضافی روک دے, اپنے مال کا اضافی چھوڑ دے. اب ذرا غور فرما رہے ہیں. رات تک حدیث پہنچی تو عظمت امیر المومنین پر ایک مل کے صلوات دیجیے گا. ہماری زبان پر بھی کچھ اضافی ہے, ہمارے مال میں بھی کچھ اضافی ہے. زبان, خوش نصیب ہے وہ انسان جو زبان کا اضافی روک دے, مال کا اضافی چھوڑ دے. تو اگر اس کا مفہوم میں مخالف نکالیں تو یقیناً یہ ہوگا کتنا ہی بدبخت ہے وہ انسان کہ جو اپنے مال کا اضافی روک کے رکھے اور اپنے زبان کا اضافی جوڑتا رہے. وہ تو بہت ہی بدبخت ہوگا. حضور نے فرمایا, یہ باتیں ہو گئیں, اس کو بعد میں آپ سن لیجئے گا تاکہ آپ کے ذہن میں ریکال ہو جائیں, جس میں حضور مکرم نے فرمایا کہ توبہ کرو تو اپنی مجلس تبدیل کرو, اپنا کھانا تبدیل کرو. اب میں نے کہا نا ہر ایک کی اپنی اپنی زندگی کے معاملات کے حساب سے, کسی کو ہو سکتا ہے کہ اپنے دوست تبدیل کرنا پڑے, اپنا لباس تبدیل کرو, اپنی عبادت کو بڑھا دو, کبھی کسی کو اپنا بستر تبدیل کرنا پڑے گا, کبھی کسی کو مالی واجبات ادا کرنے پڑیں گے, کسی کو زبان کی حفاظت کرنا پڑے گی. یہ کر لو وَإِذَا اسْتَقَامَ, جب اس پر تم استقامت دکھاؤ عَلَى هَٰذِهِ الْخِصَالِ فَذَاكَ التَّائِبُ, وہ ہے توبہ کرنے والا.